السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان نئے اسلامی سال کی ابتدا پر محاسبہ نفس اور آخرت کی تیاری۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسی سے مدد و ہدایت کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں، اور نفسانیوں برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالی ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں بن سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں ہی آئے۔ اے لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملہ میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کا مستحق ہے۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ کامیاب مومن وہی ہے جو حالات کے تغیر و تبدل کو نصیحت، تدبر اور واعظ حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ چنانچہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے نفس کی موجودہ کیفیت کی درجہ بندی کے بعد چال چلن کی تصحیح کرتا ہے۔ لہذا دل اسی وقت مردہ ہوتا ہے جب محاسبہ نفس میں سستی کی جائے اور انسان نفس کے پیچھے لگ کر خواہشات پرست بن جائے۔ ہم سب پر اس ایک سال کو الوداع کہتے ہوئے اور نیا سال کا استقبال کرتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق اپنا محاسبہ کریں۔ انہوں نے کہا تھا، اپنے نفس کا خود ہی محاسبہ کر لو قبل ازیں کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور نفس کا خود ہی وزن کر لو قبل ازیں کہ اس کا وزن کیا جائے۔ ایک مومن بخوبی جانتا ہے کہ اس کی زندگی کو اطاعت الہی، عقیدہ توحید اور اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے سے پکڑا اور فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کوئی اجنبی ہو یا مسافر ہو۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لو۔ اخرجہ البخاری۔ اے مسلمانوں، اسی لیے ہم پر ضروری ہے کہ تمام سال، مہینے، ایام ہماری نیکیوں اور اطاعت میں اضافے کا باعث بنے، اور ہم اپنی زندگی کے تمام برسوں کو رضائے الہی اور قرب الہی کے لیے عبادات سے بھرپور رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی عمر دراز اور اعمال اچھے ہوں۔ یہ کھلم کھلا ظلم اور واضح خسارے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی بڑی عمر سے نوازے اور تم معصیت الہی اور ناراضگی پر اٹے رہو۔ فرمان الہی ہے، آسمان اور زمین کے تخلیق کے دن سے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی دین مستقیم ہے۔ چنانچہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ یہ بھی عظیم خسارے کی بات ہے کہ ایک سال گزر جائے اور نیا سال آ جائے، اور ایک مسلمان سالہ سال کی زندگی کو
فضولیات اور بے فائدہ اشیاء میں ضائع کر دے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت لینے والا نصیحت لے لے اور مزید برآں کہ تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، کیا ہم نے تمہیں 60 سالہ زندگی نہیں دی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہا جسے اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر سے نوازا۔ اور زندگی میں کامیابی کا راز نیکیاں کمانے اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے میں پنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اسے صرف متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے خالق کی اطاعت سے مزین رہو، تقوی الہی کے ذریعے خوشحال رہو تو تمہیں بہت ہی فائدہ ہوگا اور تمام بھلائیاں حاصل کر کے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 5 چیزوں سے قبل غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، تمنگری کو فقیری سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے، کیونکہ دنیا کے بعد رضا الہی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اور دنیا کے بعد اگر کوئی ٹھکانہ ہے تو وہ جہنم یا پھر جنت ہے۔ اے مسلمانوں، تمہاری زندگی امانت ہے اور اس امانت کی ادائیگی کے لیے خالق کی اطاعت، فرامین کی پاسداری، منہیات سے بچو اور اس دنیا کو آخرت اور اس زندگی کو دنیا و آخرت کے فوائد و مصالح پر مشتمل دینی اہداف و مقاصد کے تقاضوں کے مطابق گزارو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے، اور آپ کہہ دیں تم عمل کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ لے گا اور اس کا رسول بھی۔ حدیث نبوی میں ہے کہ کسی بندے کے قدم اس وقت تک حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ نہ کی جائے: اس کی عمر کے بارے میں کہ کہاں گزاری، اس کی جوانی کے بارے میں کہ کہاں فنا کی، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ اے اللہ کے بندو، اچھے کاموں کو اپنے نامہ اعمال میں شامل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے خود ہی دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اسے خود ہی دیکھ لے گا۔ اے مسلمانوں، جاری سال تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن بہت سے مسلمانوں کے حالات خوش آئند نہیں ہیں، بلکہ مسلمان دوستوں کے لیے غم انگیز ہیں، کیونکہ خون مسلم بہایا جا رہا ہے، عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، مسلم املاک کو تباہ کیا جا رہا ہے، جس کو بیان کرنا زبان کے لیے ناممکن ہے، اور سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ہم اللہ ہی سے داد رسی کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ بدحالی سے بچنے اور خوشحالی پانے کے لیے راہ الہی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ بلا شبہ تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی امت کے بارے میں اللہ کا خوف کریں، اپنے دین کے بارے میں اللہ سے ڈریں، اپنے معاشروں کے لیے اللہ کا خوف کھائیں۔ اس کے لیے اسلامی شرعی تقاضوں کے مطابق اتحاد و اتفاق اور ضروری مقاصد جو کہ دین، جان، مال اور عزت و آبرو کے تحفظ پر مشتمل ہیں، ان کے لیے جمع ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد پسند نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زندگی میں صلح اور امن و امان قائم کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ لوگ پرامن اور مطمئن ہو کر زندگی گزاریں اور اپنے رب کی عبادت کریں، اور اپنے ذمہ واجبات ادا کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ہر نفع بخش فائدہ مند اشیاء سے آباد کر لیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ اے مسلمانوں، اس امت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، حقوق اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو، اور اپنے رب کے احکامات مانتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی
عرفات کے میدان کے خطبے میں امت محمدیہ کو دی جانے والی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو۔ اے اللہ کے بندو، ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ اخرجہ مسلم۔ 9 محرم اور عاشورہ کا روزہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیکیاں کمانے کا عمل اپنے لیے لازم کر لو اور مختلف نیکیوں کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں ہم تمہارے لیے شمار کرتے ہیں، پھر تمہیں پورا پورا ان کا اجر دیں گے۔ تو جسے بھلائی ملے وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اور بصورت دیگر تو وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم اور سنت نبوی کو بابرکت بنائے، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔